بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 28۔ یہ وہ واحد پارہ ہے جس میں تمام صورتیں مدنی ہیں، اور مدنی صورتوں میں عام طور پر زیادہ تر مسائل اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ المجادلہ۔ اسلام سے قبل شوہر اپنی بیوی سے زہار، اسے اپنی محرمات کی پشت کی طرح حرام قرار دے کر اس سے ازدواجی تعلق قائم نہ کرتا تھا۔ زمانہ اسلام میں عورت کی ایک قرار واقعی حیثیت تسلیم کر کے اس کے لیے کفارہ زہار مقرر کیا گیا، جس کے ساتھ سرگوشی کرنے کے احکامات متعین کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے سے قبل صدقہ خیرات کا عارضی حکم دیا گیا، جس میں مسلمانوں کی تربیت مقصود تھی۔ سورۃ حشر۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے زہری بے سر و سامانی کے باوجود حکومت و سلطنت عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اس سلطنت کی بقا انتظامی امور میں کسی بھی قسم کی خلل اندوزی سے بچاؤ پر ہی ممکن اور استوار ہے، ورنہ استحکام و بقا سلطنت کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ سورہ ممتحنہ۔ اس صورت میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا جا رہا ہے، نیز وہ اسباب اور وجوہات بھی زیر تکلم آئی ہیں جن کی بنا پر کفار سے مقاطعہ، بائیکاٹ اور الگ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ صف۔ ہر قوم میں 3 جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے: اہل علم، اہل دولت، سرفروش و مجاہدین۔ اگر یہ تینوں جماعتیں اپنے اپنے فرائض صحیح طور پر سر انجام دیتی رہیں تو وہ قوم زندہ جاوید رہتی ہے، ورنہ تباہی کے گڑھے میں گر جاتی ہے۔ اس صورت میں مجاہدین اور سرفروشوں کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورہ جمعہ میں اہل علم کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور سورہ منافقون میں اہل دولت کے فرائض واضح کیے جا رہے ہیں۔ سورہ جمعہ۔ اس صورت میں اہل علم کے فرائض اور ان کی ذمہ داریاں واضح کی جا رہی ہیں، جیسے کہ سورہ صف میں گزرا۔ اس رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تزکیہ نفوس، تعلیم و حکمت۔ تو علماء اکرام جو کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں، ان کے بھی یہی فرائض ہیں جنہیں ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ اور جہلاء برابر ہیں۔ قرآن کریم کے احکامات کی تبلیغ اور اشاعت و ترویج کا دن جمعۃ المبارک ہے، جس میں عقائد، فضائل، مسائل، قصص، عبر، امثال اور تواریخ سے مسلمانوں کو روشن کرایا جائے گا، اور گمراہ فرقوں سے دور رکھنے کی تدابیر پر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس میں شریک ہو کر ان احکامات کو سیکھنا چاہیے۔ سورہ منافقون۔ اس صورت میں مالداروں اور دولت مندوں کے فرائض اور ذمہ داریاں متعین کی جا رہی ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ جو لوگ دولت و ثروت سے مالا مال ہونے کے باوجود، وسعت اور گنجائش کے باوجود راہ خداوندی میں اپنا مال خرچ کرنے سے دریغ کرتے، ان پر نفاق کا حکم عائد ہوتا ہے، ورنہ منافقین مخلصین تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ مال و دولت اور اولاد کے چکر میں پھنس کر اپنے آپ کو ہلاکت کے تباہی خیز گڑھے میں گرنے سے بچائیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو بیدار رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان حملہ کرے اور کامیاب ہو جائے، پھر بعد میں تم اللہ سے مہلت کی درخواست کرتے پھرو، جو ظاہر ہے کہ قبول نہیں ہو سکتی۔ سورہ تغابن۔ حضور علیہ السلام کی کامل و مکمل اتباع میں اللہ نے دین و دنیا کی کامیابیوں کا راز بنا فرما رکھا ہے۔ دنیا میں تو ہر ایک کی زندگی گزر ہی رہی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو وہ وہاں ناکام رہا وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ سورہ طلاق ہے۔ اس صورت میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ حقوق اللہ میں کسی طرح کی ترمیم و تنسیخ کا حق سوائے شارع کے اور کسی کو حاصل نہیں، نیز حقوق العباد کا بھی یہی حکم ہے۔ اس لیے اس صورت میں جو احکام و مسائل بتائے جا رہے ہیں، ان پر پورا عمل ضروری ہے۔ آگے ہے سورۃ التحریم۔
اس صورت میں انسان کو جو فرائض منصبی سپرد کیے جائیں وہ اسے انتہائی خوش دلی اور پوری تندہی کے ساتھ انجام دینے چاہیے، اور اس میں کسی چیز کو بھی مخل نہیں ہونے دینا چاہیے، جیسے کہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے۔ اس صورت کے رکوع نمبر 1 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی منصبی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے، جو کبھی نہ ہوا تو انہیں بھی طلاق دے دی جائے، کیونکہ منصب نبوت انتہائی رفیع مقام ہے، اس کی ذمہ داریاں اور قربانی بھی بہت ہے۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خود بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی حفاظت کا انتظام کرو۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم خود بھی نیک اعمال پر کمر بستہ ہو جاؤ، گزشتہ گناہوں والی زندگی سے پکی سچی توبہ کرو، ورنہ آخرت میں کوئی نسبی تعلق اور کوئی رشتہ داری کام نہ آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں اس کی واضح مثال ہیں، جو پیغمبر کی شریک حیات ہونے کے باوجود بخشش کا پروانہ حاصل نہ کر سکیں۔ تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔